پھر اس کے بعد ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا داروں کی نظر میں دنیا کو مزین کر دیا. یعنی دنیا کی چمک دمک جو ہے ان کو بہت اچھی لگتی. تھوڑا سا مال دولت ان کو مل گیا تو مال و دولت پا کر کے وہ دین چھوڑ کر کے کہیں اور ہو گئے، کفر کی طرف چلے گئے، انکار کی طرف چلے گئے. دنیا داری کی آج آپ دیکھ لیجئے کہ تھوڑی سی دولت آتی ہے تو لوگوں کو مسجدوں سے تعلق کمزور ہو جاتا ہے، بڑی بڑی باتیں کر پریشان ہوں گے تو درگاہوں پہ بھی جائیں گے، مسجدوں میں بھی آئیں گے، علماء کے پاس بھی آئیں گے دعوت یہ وظائف فرد لینے کے لیے، دعا کرانے کے لیے. لیکن جب اچھا چل رہا ہوگا تو نہ مسجد میں آنا، نہ درگاہوں پہ جانا، مزارات میں نہ اللہ والوں کے پاس جانا، نہ علماء سے کچھ تعلق، کچھ نہیں. پھر ان کو شراب، شباب اور لاج اور پکنک اور عیاشی یہ سب دکھے گی. آج دیکھیے، سب کی بات نہیں کرتا لیکن آپ اپنی نظر سے دیکھیے، 12 لوم 24 لوم کا کھاتا ہو جائے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے. بڑی سی پلسل ولسل بچوں کو نیچے آ جائے تو وہ بڑوں کو سلام کرنا بھی بھول جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے وہ چوتھے آسمان. یہ دنیا کی چمک دمک اللہ نے ان کی نظر، بہت چند لوگ ہیں جو دولت پا کر بھی دیندار رہتے ہیں، اور جو دولت پا کر دیندار رہا اور عاجزی کرتا رہا، انکساری کرتا رہا اور اللہ کی چوکھٹ سے وابستہ رہا، اللہ اس کو کبھی زوال نہیں دیتا. دیکھ لیجئے فرعون کے پاس کتنی دولت تھی، فرعون بھی گیا، دولت بھی گئی. نمرود کے پاس کتنی دولت تھی، نمرود بھی گیا، دولت بھی گئی. قارون کے پاس کتنی دولت تھی، قارون بھی گیا، دولت بھی گئی. لیکن عثمان غنی دنیا سے گئے، ابھی بھی ان کی دولت دنیا میں موجود ہے. اللہ آپ کو مدینہ منورہ دکھائے تو دیکھنا کہ بہت ساری بلڈنگوں پہ لکھا ہے کہ یہ بلڈنگ حضرت عثمان غنی کی طرف سے حرم کے لیے وقف ہے. یعنی دولت عثمانی ابھی تک موجود ہے. پتہ چلا مال ہونے کے بعد خدا سے وفا کرو گے تو تم تو چلے جاؤ گے لیکن تمہاری دولت باقی رہے گی. اللہ چھینتا نہیں ہے. اللہ کے وفاداروں کا معاملہ الگ ہے، الگ بات ہے، ان کی بات ہی الگ ہے. تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے دنیا داروں کے لیے دنیا کو آراستہ کر دیا. وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے، جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، وہ غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کچھ صحابہ تھے، حضرت بلال حبشی، سلمان فارسی، صہیب رومی، اس طرح کے ابو ذر غفاری، یہ سب غریب صحابہ تھے. تو کافر ان کا مذاق اڑاتے تھے، منافقین ان کا مذاق اڑاتے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ مالداری کی اور دولت مندی کی وجہ سے غریبوں کا مذاق اڑاتے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ان کو کہو کہ اللہ کے نزدیک آخرت میں جو عزت ہے، کیا خوبصورت جملہ کہا ہے قرآن نے، دل پہ لکھنے والا ہے. اللہ کے نزدیک آخرت میں جو عزت ہے وہ مال کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اعمال کی وجہ سے. اور پھر آگے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مال تو سب کو دیتا ہے، دوستوں کو بھی دیتا ہے اور دشمنوں کو بھی دیتا ہے. جس سے محبت کرتا ہے ان کو بھی دیتا ہے، جس سے دشمنی کرتا ہے ان کو بھی. مال سب کو دیتا ہے، لیکن اعمال کی توفیق صرف اسی کو دیتا ہے جس سے محبت فرماتا ہے. تو اگر اللہ اعمال کی توفیق دے تو سمجھ لو کہ اللہ راضی ہے، اور اگر اعمال کی توفیق چھین لے سمجھ جاؤ اللہ ناراض. بے شمار لوگ ہیں دنیا میں، ہمارے شہر میں کمی تھوڑی ہے. جتنے لوگ تراویح میں آتے ہیں اتنے لوگ شہر میں نہیں ہیں. جو آتے ہیں وہ 4% بھی نہیں ہے. اکثر تو بازاروں میں گھوم رہے ہیں، کوئی سوتا پڑا ہے، کوئی موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ قدرت نے جس کو چاہا اسی کو اپنے گھر بلایا. اور یہ آپ پر تو خصوصی کرم ہے، خاص کرم ہے کہ تراویح پڑھنے کے بعد 34-35 رکعت پڑھنے کے بعد بھی آپ درس قرآن میں بیٹھے. ابھی آپ نے ایک آیت سنی، ولی بننے کا طریقہ قرآن نے بتایا. اللہ پاک فرماتا ہے اللہ والے بن جاؤ. تو اللہ والے بننے کا 2 ہی طریقہ بتایا، کونوا ربانیین، اللہ والے بن جاؤ، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون. قرآن سیکھو، قرآن سکھاؤ تو تم اللہ کے ولی بن جاؤ. آپ قرآن سیکھنے بیٹھے ہو، رمضان شریف میں قرآن کا درس ہو رہا ہے،
یہ اللہ والے ہونے کی نشانی ہے۔ قرآن کو زندگی میں داخل کر۔ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کا حسن ہے۔ تو فرمایا کہ یہ غریبوں کا مذاق اڑا۔ آج بھی ہو سکتا ہے یہ درس قرآن عورتوں تک بھی پہنچے۔ شادی میں اگر مالداروں کی عورتیں زیورات پہن کر پہنچتی ہے تو جو غریبوں کی عورتیں ہوتی ہے تو وہ ان سے پوچھتی ہے کہ کیا تو زیور پہننا بھول گئی؟ اس طرح مذاق بنایا جائے۔ اچھی طرح یاد رکھیں، اگر اللہ دینا جانتا ہے تو اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اگر دولت کے نشے میں تم غریبوں کا مذاق اڑاؤ گے، غریبوں کو حقیر جانو گے، اللہ چھین لے گا۔